ہن تواڈے سامنے علامہ عقاب حیدر بودلا سن او خطاب فرمیسن تے انہاں دے بعد ذاکر حسنین رضا حاصلہ صاحب او خطاب فرمیسن ترتیب سن گنو اطمینان نال سارے پڑھ سو تے نیاز حسین سارے تساں سنتے ویسو تے انہاں دے بعد ذاکر نواب حسین سیال صاحب او خطاب فرمیسن تے انہاں دے بعد ذاکر غلام شبیر چانڈیا آپ خان بیلا او خطاب فرمیسن انہاں دے بعد قبلہ علامہ ظفر عباس غنی صاحب او خطاب فرمیسن انہاں دے بعد ذاکر غلام حسین او خطاب فرمیسن انہاں دے بعد علامہ وزیر حیدر صاحب او خطاب فرمیسن تے انہاں دے بعد قبلہ کعبہ سید محسن عباس شاہ راجہ پور سادات او خطاب فرمیسن تے این مجلس دے آخری مدہ جھولہ علی اصغر برآمد کرے سن ذاکر سعید عباس مدنی آپ کوٹلا چاکا نیاز حسین سارے پاسو اطمینان نال سن سو بہت سونے پڑھنا لے علامہ ذاکر تشریف فرما ہے مولا انہاں کو ترقی عطا فرماوے تے نیاز حسین اے سیادی وے توڑے ڈاڑے دا ذکر ہے میں ترتیب نال ایک ذاکر ایک عالم نیاز حسین میں بھی توڑا بھرا ہاں پترا تے ناراض نہیں ہونا اے ترتیب نال تساں بھی باس ہوتے او بھی پڑھسن تے سن سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اجان میں کیا نہیں پڑھا میرے کو ٹائم دے سن تو میں حاضری لواگ انسان بواز بلند سلوات پڑھیں محمد علیہ بیت محمد کوشش کرو اتنی بلند سلوات پڑھو کہ جتنا ذہنہ دے وچ آل محمد دا مقام بلند ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اگرام قدر ٹائم سارے خطبہ اتنا ہی کافی ذاکری لائن میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا نام علامہ علی حسن کاظمی ہے اور جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا ممبر آل محمد پر یا قرآن ہی چپڑنا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان ہی چپڑنا ہے سامعین اگرام قدر میں جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب آل محمد کے ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں میں کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کی جھولیوں میں آل محمد کی فضیلتوں کے موتی نشاور کرنا چاہوں گا لیکن یاد رکھنا موتی ہوتا ہی وہی ہے جو آل محمد کی فضیلت کا ہو سامعین گرامی قدر دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو آل محمد کو اپنے گھر میں بلانے کا سبب بن سکے نماز ایک عظیم عبادت ہے لیکن نمازی سے آل محمد کا وعدہ نہیں کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے روزہ ایک عظیم عبادت ہے لیکن روزہ دار سے آل محمد کا وعدہ نہیں کہ تم روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے نہ حاجی سے وعدہ ہے نہ نمازی سے وعدہ ہے نہ زکوٰۃ ہندہ سے وعدہ ہے نہ حج بیت اللہ سے وعدہ ہے اکلوتی عبادت ہے مجلس حسین جہاں آل محمد کا وعدہ ہے جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم تشریف لائیں گے علی کا نام آہستہ نہ لیا کرو علی کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو مرشد اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جس کا مقصد ہے خدا کے گھر میں منتقب ہو کے کائنات کو بھول کے اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر کرو 3 دن کے اعتکاف کا ثواب ہے عمرہ امام جعفر صادق نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ میرے دادی علی کا نام لے 6 مہینے اعتکاف سے ثواب سے افضل ہے اونچا بول کے پنجے کھول کے دونات بلا نعرہ حیدری سامعین گرامی قدر ہمارا موقف ہمارا عقیدہ پوری دنیا کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر بیان ہوتا ہے ہم نے اپنا کوئی بھی عقیدہ چھپایا ہوا نہیں ہے اور مسلمانوں کے نزدیک گناہ کی واضح تعریف یہ ہے کہ جو چھپ کے کیا جائے یا کر کے چھپایا جائے اگر عزاداری گناہ ہوتی تو ہم حجروں میں چھپ کر کرتے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے تو آٹا ساتھ لے کر جاتے ہیں چولہا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں توا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں پوچھا کیوں لے کر جا رہے ہو جی جناب پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہوتی ہے بھوک بھی تو لگتی ہے آؤ مجلسوں میں دیکھو پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں کوئی ایک مومن دکھاؤ جو روٹی گھر سے لایا ہو ہمیں بھی بھوک لگتی ہے لیکن پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا و آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے ہم اپنے بچوں کو حسن حسین کے صدقے میں پال لیتے ہیں حسین 2 طرح کے کھانے کھلاتا ہے ایک کا نام ہے لنگر ایک کا نام ہے نیاز لنگر سب کھائیں ہندو کھائیں مسلم کھائیں عیسائی کھائیں غیر مسلم کھائیں لیکن نیاز تبرے کے بغیر کھانا حرام ہے اور لنگر ہوتا ہے دیگوں میں نیاز ہوتی ہے پلیٹ میں
واقف ہیں. کبھی نسلی شیعہ یہ نہیں کہے گا کہ نیاز کھا لو. نیاز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چکھنا. جیسے ہی نیاز چکھنے کا لفظ آیا مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھے گا. مومن موت کو نیاز سمجھ کر چکھے. بس ازادارو ٹائم مختصر ہے. میرے بعد بھی بہت اچھے ذاکرین بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی اپنے اپنے ٹائم میں مقررہ وقت آل محمد کی فضیلتوں کو موتی نشاور کرنے ہیں. سامعین گرامی قدر, میں 2-4 منٹ اس بی بی کے 2 جملے پڑھنا چاہوں گا جو رسول کے بعد شام کی 1 سال تک کمر جھکا کے چلتی رہے. سامعین گرامی قدر, سب مومنین نے سنی 28 رجب سیدوں کی روانگی. جب واپسی آئے نا سید علی کی بیٹی, جب 1 سال کی قید واپسی آئی, بزرگ ذاکر احمد رضا بھٹی پڑھ دے انہیں نادین جدہ اجھر کے واپس واللہ گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پترہ پاس دے بعد. عزادارہ نے حسین جملہ میں نے ایسے نہیں کہا. 1 سال کے بعد آئی, خدا نہ خواستہ کوئی باپ جائے بیٹی کے گھر اور بیٹی پوچھے بیٹا کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں ابا میں ٹھیک ہوں. بھائی جائے پتر کی میں پہنے دیا دیا بھائی میں ٹھیک ہوں. خدا نہ خواستہ ماما سائیں اگر کہیں دی تھی دکھی ہوئے تے اکیلے چ ماں مل بنے, اس ویلے کوئی ہنچو روک نہیں سکتا. 1 سال دی قید گزار کے واپسی ماں زہرا دی قبر دے آئیے. ایک وین میری سین کی تے رو کے آ دیا, ماں اپنے باپ تیرے باپ کی ہر شے لٹے بچائی ہوں, اپنے باپ کی ہر شے قربان کریں. واپسی رسول کی قبر پہ کئی 4 فکرے میری سین نے عرض کی ہیں. پہلا فکرہ کہتی ہے زمانے کا رسول, باغی کی بہن سلام کہتی. زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتے. دوسرا فکرہ کہتی ہے نانا زینب آ گئی, افسوس کے زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ کہتے ہیں نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 غیر محرمات نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹاتی. نانا تیرے پہلو میں یہ 2 غیر محرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹاتی. چوتھا فکرہ کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا, نانا شام کا وہ پتھر کوئی نہیں جو تیری بیٹیوں کے خون سے نہ رنگین ہوا. سامعین گرامی قدر, شام کا وہ پتھر کوئی نہیں جو تیری بیٹیوں کے خون سے نہ رنگی جاؤ. اس کے بعد بی بی نے ایک چولا نکالا. کون سا چولا؟ امام حسین کا چولا, تیروں سے پھٹا ہوا چولا, نیزے سے پھٹا ہوا چولا. آ کے رسول کی قبر کے اوپر رکھا. جب رسول کی قبر میں زلزلہ آنے لگا, آواز آئی زینب اٹھا لے, زینب اٹھا لے, زینب اٹھا لے. لوگ کہتے ہیں نانا تو مرد ہو کے ایک چولا نہیں برداشت کر سکا, میں 70 قدم پہ کھڑی ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کر رہی تھی. نہ مار, اس سے میری ماں نے چکیاں پیس کر پالے. اللہ لعنت اللہ قوم سے.